ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، قرآن حکیم کی ایک آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک فرمان آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے. اسی کی روشنی میں اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے کچھ ضروری ہدایات، ضروری گزارشات عرض کی جا رہی ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی حق کہنے اور پھر ان باتوں پر سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے کی حد تک مسلمانوں میں کوئی کمی نہیں. بہت کہا جا رہا ہے، بہت سنا جا رہا ہے اور بہت سنایا جا رہا ہے. شاید کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں مذہب کی تعلیمات اتنی زیادہ سنائی جاتی ہوں جتنی کہ مسلمانوں میں سنائی جاتی. آپ جائزہ لو، سب سمجھدار لوگ ہیں. اس دھرتی پر بے شمار مذہب ہیں، بے شمار دین ہیں. سکھوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، یہودیوں کا دین الگ ہے، ہندوؤں کے لیے الگ ہے. لیکن جس قدر سننے سنانے کا اہتمام اسلام میں ہے، مسلمانوں میں ہے، کسی مذہب میں نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس قدر بے عملی ہمارے اندر ہے کسی اور میں نہیں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے صرف اس چیز کا کہ ہم اور آپ کانوں کی لذت کے لیے بیٹھتے ہیں کہ کس کی بات کیسی رہے. ورنہ تو سنانے کی حد تک، ہدایات کی حد تک، بتانے کی حد تک حضرت جی دامت برکاتہم میوات میں تشریف لاتے ہیں اور کئی بڑے بڑے جلسے سال میں ہوتے ہیں. کون سی بات ایسی ہے جس کو وہ نہیں کہتے؟ اگر عمل کرنا ہوتا تو وہی جلسے بہت تھی، طبیعتیں پلٹنے کے لیے وہ بیان بہت. اس لیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ کہا جائے گا سب پر عمل کریں. اگر عمل نہیں کیا تو یاد رکھنا یہ بیان بھی میرے اور آپ کے خلاف کل قیامت میں حجت بن جائے، دلیل بن کر کھڑا ہو جائے. جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، بے حیثیت سمجھتے ہیں، وہ ہمارے اور تمہارے لیے بے حیثیت ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ہر چیز گواہ بن کر کھڑی ہو جائے. یہ مسجد بھی، یہ دولت دیوار بھی، یہ بیان بھی، میں بھی اور آپ بھی، ہمارے ہاتھ اور پاؤں، یہ سب گواہ بن کر کھڑے ہیں. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جن چیزوں کو ہم بالکل بے زبان سمجھ رہے ہیں، جیسے ہماری یہ آنکھ، ہماری یہ کان، ہمارے روئیں، کھال، چمڑی، ناخون، یہ سب بے جان چیز ہیں. لیکن اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ کل قیامت میں انسان کے بدن کی یہ تمام چیزیں زبان لے کر بولیں گی اور گواہیاں دیں گی. سورہ یاسین میں تم نے پڑھا ہوگا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایک موقع آئے گا کہ انسانوں کی ایک ٹولی ایسی بھی نکلے گی جو اللہ تعالیٰ سے یوں کہے گی وہ جماعت کہ آپ کے فرشتوں نے جو ریکارڈ بنایا ہے، جو نامہ اعمال لکھے ہیں، جو رجسٹر تیار کیا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ نہیں. یہ فرشتے تو ہمارے پہلے سے ہی مخالف ہیں. جب آپ انسانوں کو بنانے جا رہے تھے اللہ، تو فرشتوں نے کہا تھا کیوں بنا رہے انسانوں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. اس کی طرف اشارہ کریں. اے اللہ، جب آپ نے انسان بنانے کا ارادہ کیا تھا اس وقت بھی ان فرشتوں نے ہماری مخالفت کی. یہ تو پہلے سے ہی ہمارے دشمن ہیں. اب انہوں نے جو ہمارا نامہ اعمال لکھا ہے، ریکارڈ کیا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ نہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے غلط لکھا ہو. ایک موقع ایسا بھی آیا، تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ٹھیک ہے، جو ہمارے فرشتوں نے لکھا ہم اس کا اعتبار نہیں کرتے، ختم. تمہیں اگر اعتراض ہے تو ہم بند کرتے ہیں ان رجسٹروں کو. کیا اعتبار ہے؟ پھر انسان کے منہ پر اللہ مہر لگا دیں گے، زبان بند. بولنا بھی چاہے گا تو نہیں بول سکے گا. اب ان کے ہاتھ اور پاؤں، آنکھ اور کان، بدن کا رواں کھال، یہ سب بولیں گے. ہاتھ کی انگلیاں سب بولیں گی. آنکھیں بولیں گے اے اللہ اس نے ہمارے ذریعے فلاں فلاں گناہ کیا تھا. کان بولیں گے اے اللہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، گانا سنا تھا، غیبتیں سنی تھی، اے اللہ یہ کان بولیں گے. ہاتھ پاؤں بولیں گے. 24 پارے میں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. جب ہاتھ بھی بولنے لگے، پاؤں بھی بولنے لگے، رواں بولنے لگا، تو انسان اپنے بدن سے کہنے لگا کم وقت، تیرے لیے تو لڑائی کر رہا تھا میں اللہ سے، تیرے لیے تو حجت کر رہا تھا، تم میرے خلاف کیوں بول رہا ہے؟ تب بدن بولے گا، بدن کی کھال بولے گی، رواں بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج اس اللہ نے ہم کو بھی بولنے کی صلاحیت دے دی، جس اللہ نے ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی طاقت دی، آج اس نے ہمیں طاقت دے دی. اور ہمیں کہا گیا کہ ہم سچی گواہی دیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سچی گواہی. تو بدن کا رواں بول رہا ہوں، تو یہ کان بھی گواہی دیں گے. اللہ ہمارے گاؤں میں مولانا آئے تھے، انہوں نے آپ کی دین کی بات پہنچائی تھی، عمل نہیں کیا، یہ بھی ایک حجت بن جائے گی. اس لیے سبھی بہنوں سے، بھائیوں سے، سامعین سے گزارش ہے کہ سب عمل کے جذبے سے سنا کریں جب بھی کوئی دین کی بات. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. آگے ایک حکم آ رہا ہے، وہ تو بعد میں سنائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں 88 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خود ایمان والوں سے براہ راست بات کی، ڈائریکٹ بات کی. بہت سے احکام ہیں جو نبی کے واسطے سنوائے گئے، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون. یہ سب قل جہاں آئے گا قرآن میں، اس کا مطلب یہ اے نبی آپ ہماری طرف سے اپنی امت کو یہ بات کہو، اپنے مسلمان دوستوں کو یوں کہو، فلاں کہو. لیکن جہاں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ براہ راست ہم سے بات کر رہا ہے. اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے آئے، جو مجھ کو اپنا خدا مان رہے ہیں، جو مجھ کو اپنا مالک مان رہے ہیں. جب تم نے اتنا مان ہی لیا تو اگلی بات بھی مانو. یہ مطلب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں، جو مجھ کو اپنا مالک اور خالق مان رہے ہیں. اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، یہی نصیحت کی، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے شرم کرو. تو صحابہ کا انا لنستحی من اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں. تب نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے شرم کرنا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک بدن کے جتنے اجزاء ہیں ان کے تعلق سے جو اللہ کا حکم ہے ان سب کو پورا کرو. یہ اللہ سے شرم کرنا، یہ اللہ سے حیا کرنا ہے، یہ خدا سے خوف کرنا ہے. تو اللہ اسی پیغام کو دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جاندار کو چاہیے کہ وہ غور کرے، سوچے، فکر کرے کہ کل آئندہ کے لیے اس نے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر بندہ غور کرے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے اور کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ اچھے اعمال بھیج رکھے ہیں یا گناہوں کے انبار اور ڈھیر اللہ نے بھیج رکھے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب محفوظ ہو جاتا ہے، ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سب غور کرو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس، ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں محاسبہ کرے، اپنی ذات کا خود حساب لے۔ اللہ کو حساب لیں گے اپنے موقع پر جب مر کر وہاں پہنچیں گے، لیکن حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب لیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب کر لیا کرو کہ اللہ کے کتنے احکام ہم نے پورے کیے ہیں، کتنے احکام ہم نے پورا نہیں کیے ہیں، جن باتوں سے روکا گیا تھا ان میں سے کتنی باتوں سے ہم رکے ہیں اور کتنی باتوں سے ہم نہیں رکے ہیں۔ اپنا حساب خود کیا۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ شروع میں بھی اللہ سے ڈرو، آخر میں بھی پھر کہا اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو بندے کو اعمال پر قائم کرتی ہے۔ نہ قانون ایسی چیز ہے، نہ حکومت ایسی چیز ہے، نہ انسان کا کوئی خوف ایسا ہے جو انسان کی تربیت کر دے۔ صرف اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہی وہ ہے جو انسان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس لیے شروع میں بھی تقوی کا حوالہ، آخر میں بھی حوالہ۔ پھر فرمایا دھیان رکھنا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سب سے اللہ باخبر ہے۔ دین کا کام کر رہے ہو یا دنیا کا کام کر رہے ہو، دین کو دین کے لیے کر رہے ہو یا اپنی واہ واہ کے لیے کر رہے ہو، دین میں نفسانیت کا دخل ہے یا صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس سب کو اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ وہ آیت ہے اگر آدمی غور کر کے سمجھ کے اس کو پڑھے تو اندر کو ہلا دیتی ہے۔ ایک ایک چیز ہماری سب اللہ کی نگرانی میں، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا، بیٹھنا، بات کرنا، ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے۔ کسی جگہ اگر کیمرہ لگ رہا ہو اور تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ اس جگہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں تو آدمی ہوشیار ہو جائے، اب وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، چوری کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، بے تکا کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیمرے کی نگرانی میں ڈرتا ہے۔ یہ اللہ کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ تم سب اللہ کے کیمرے میں۔ جب انسان، چھوٹا سا انسان، اس کی صلاحیت بہت محدود، وہ ایک ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ وہ دیوار پر لگا دی جائے تو ہماری ہر حرکت اور نقل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے آسمان میں جو یہ ستارے لگائے ہیں، یہ چاند اور سورج لگائے ہیں، ان میں ہی اللہ نے کیمرہ فٹ کیا ہو، کیا مشکل ہے؟ اور مت کیا ہو۔ ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمہارے دونوں کاندھوں پر ہر وقت دو فرشتے موجود ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، بندہ جو کچھ بھی بولتا ہے فوراً فرشتہ اس کو ریکارڈ کر لیتے، کیا بولا ہے، محمد بولا ہے، موضوع بولا ہے یا فضول بول رہا ہے، بامعنی بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، فوراً ریکارڈ کر۔ جب بات بھی لکھی جا رہی ہے تو اعمال بھی نہیں لکھے جا رہے۔ یہ زبان، یہ جو چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ہماری جنت کا بھی سامان ہے، ہماری دوزخ کا بھی سامان ہے۔ بڑی اہمیت ہے اس چیز کی، بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ کرو، اس سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا من نجات یا رسول اللہ، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں نجات کس چیز سے ہوگی؟ تین نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ کرے
کہ جو ٹائم مجھے دیا گیا اس ٹائم میں 3 باتیں پوری ہو جائیں. 6:45 تک مجھے بات کرنی ہے, اس کے بعد تشکیل دیے. تو 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. سوال کیا تھا؟ من نجات یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آخرت میں چھٹکارا کس طرح ہوگا, ہماری جان کیسے بچے گی, نجات کس طرح ہوگی؟ تو آپ نے نہیں فرمایا تہجد پڑھا کرو, آپ نے نہیں فرمایا دیر تک اوابین پڑھا کرو, آپ نے نہیں فرمایا کہ تم بہت تلاوت کیا کرو, آپ نے نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ تسبیحات کا اہتمام کرتے رہنا, نہیں فرمایا کہ دیر دیر تک مسجد میں بیٹھے رہنا. یہ سب ہدایت نہیں دی. ایک صحابی, اور وہ بھی ایسے, دیکھیں ان کا سمجھو ایک بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ خصوصیت والا تعلق تھا, ہر ایک کے ساتھ, جو دوسرے کے ساتھ نہیں تھا. اس لیے ہر صحابی یہ کہتا ہے اور سمجھتا تھا کہ نبی کو جو مجھ سے تعلق ہے ایسا کسی سے نہیں, اس لیے کوئی خاص بات اس کے ساتھ رہتی. مثلا ایک صحابی تھے, ان کو دیکھ کر حضور ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے, اور کسی لیے بات نہیں, مسکرا بھی سکتے تھے لیکن ایک صحابی وہی کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی دیکھا, مجھے زندگی میں آدمی 1000 مرتبہ میرے اوپر حضور کی نگاہ پڑی ہوگی, ہر مرتبہ دیکھ کر مسکراتے ہیں. ایک کے ساتھ یہ تعلق تھا. جن کی حدیث کر رہی ہے حضرت عقبہ بن عامر, ان کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ جب بھی ملے, دن میں 2 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ, یا مہینے میں 10 دن میں جب بھی ملاقات ہوئی, بغیر مسافر کے کبھی نہیں رہے حضور. یا تو حضور نے ان سے مسافر کر لیا یا یہ خود بڑھ کر مسافر کرتے, جب بھی ملے ہر مرتبہ مسافر کیے. یہ ان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. تو مسافر کر کے انہوں نے کہا اللہ نبی یہ بتا دیجیے آخرت میں جان کیسے بچے, من نجات یا رسول اللہ. تو نبی نے 3 نصیحت فرمائی. املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی, آپ بھی سن رہے ہیں, بہت دھیان سے سننا. پہلی نصیحت, اے عقبہ بن عامر, اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو, تو پہلا کام یہ کرنا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. کیوں؟ جہنم میں آدمی کیوں جائے گا؟ گناہوں کی وجہ سے, اور انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان میں رکھے گئے ہیں. جب وہ زبان کو کنٹرول کر لے گا تو بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا. نبی نے ارشاد فرمایا ان اکثر خطایا بنی آدم فی لسانہ, انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان میں رکھ دیے گئے ہیں. اور اتنے سارے گناہ ہیں کہ ان میں سے ایک ہی گناہ ہماری تباہی کے لیے اور جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. مثلا جھوٹ, اگر آدمی جھوٹ بولے گا تو کس سے بولے گا؟ زبان سے. یہی ایک گناہ ایسا ہے جو آدمی کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی, جھوٹ بولنا. اب میں بہن جاتا ہوں, کبھی وہ بات یاد آتی, کبھی وہ بات یاد آتی, جھوٹ پہ کہوں تو پھر وہ وقت چلا جائے گا. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے. نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں پیدائشی اعتبار سے بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں, بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں. عادت ہے, خاندانی کچھ گندی عادت پڑ جاتی ہیں, کچھ گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے, ماحول کے اثر سے کچھ گناہ پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن نبی نے ارشاد فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال كلها الا الكذب والخیانہ, کہ مومن میں بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں, گوارا ہیں, لیکن جھوٹ اور خیانت نہیں ہے. اگر جھوٹ اور خیانت ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. یہ نبی کی بات, میری کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اب اگر ترازو لے کے تولو اور ناپو, بہت بہت محتاط انداز سے کرو, اللہ کی قسم 99% مسلمان جھوٹ بولتا ہے. اب تمہاری بات سچی ہے, نبی کی بات سچی. نبی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی میں جھوٹ ہے تو ایمان نہیں. اب ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, مومن ہیں, ہم ایمان والے ہیں, فلاں ہیں, لیکن رسول اللہ, بخاری کی روایت سنا رہا ہوں, بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب, یتبع المؤمن علی الخلال كلها, مومن میں سب گناہ ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ اور خیانت. اس حدیث کی شرح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے. ایک صحابی آئے, ان کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا,
اللہ نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک، چھپک نہیں دیکھی تو ڈر گیا، سانپ دیکھا تو ڈر گیا، کوئی سوال دیکھا تو ڈر گیا، کوئی آواز ہو گئی چوک پڑا. مومن کیا اللہ نبی مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ فرمان ہو سکتا ہے. یعنی ڈر اور خوف ایمان کے خلاف نہیں ہے. اچھا سا اچھا ولی بزرگ آدمی وہ کیسا ہے ڈر سکتا ہے؟ ایمان کے خلاف نہیں. ایمان اور خوف ایک ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں. کیا یاد نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ سے جو ان کا خاص تعلق ہے وہ اکثر پیغمبروں کا ایسا نہیں بے تکلف اللہ سے بات کر لیتے تھے، کلیم اللہ کہلایا. ہر نبی کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اللہ سے بات کرے. فرشتہ آتا تھا، جبرائیل پیغام لے کر آتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاص شرف دیا تھا کہ وہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے بات کر لیتے. اس لیے ان کو کہتے ہیں کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا موسیٰ کلیم اللہ. لیکن آپ سنو ان کا واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے اور قرآن حکیم میں. بخاری میں بات کی تھی تو خود قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی نبوت دینے کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کہنے لگے ہِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. بات لمبی کر دی موسیٰ علیہ السلام. کیا کہہ رہے؟ اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے. بات تو یہی پوری ہوئی. اے اللہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا اے اللہ میری لاٹھی. بات پوری ہوگی. لیکن کیا کہنا آگے؟ اتوکل علیہا، میں اس میں سہارا لگا دیتا ہوں. جب کھڑے کھڑے بکری کو چلاتے چلاتے تھک جاتا ہوں تو ایسے بغل کے نیچے دبا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، سہارا لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اس لاٹھی کو پتوں پہ ایسے مارتا ہوں، پتے جھڑا کر اپنی بکری کو چلا لیتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس کے ذریعے تو میرے بہت سے کام ہو جاتے ہیں. کوئی کیڑا کانٹا سانپ بچھو آتا ہے اس کو مار دیتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو عصا تھا رسی کا کام بھی کرتا تھا. ڈور اس میں لٹکائی اور کنویں میں سے پانی کھینچ لیا، یہ کام بھی وہ کرتے تھے. اس کو کہہ رہے ہیں بہت سے کام ہوتے ہیں اللہ اس سے تو میرے. تو اللہ میاں کو یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو سب پتا ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے. سہارا لگاتا ہوں، پتے جھاڑاتا ہوں، اور بھی بہت سے میرے کام سیدھا ہو جاتے ہیں اس سے. یہ اللہ سے وہ لمبا جواب دے رہے ہیں صرف بہانے بہانے بات کرنے کے لیے. اچھا ایسا موقع کب کب ملے گا؟ اللہ سے بات کا موقع ملے گا. اس لیے پیار میں محبت میں جواب لمبا کیا. اور اللہ کو معلوم ہے کہ لاٹھی ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوا کر ان کو یقین دلا رہے کہ لاٹھی ہے، کوئی اور بنا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لاٹھی ہے، اچھی طرح پہچانتا ہوں، اس سے تو میں بہت سے کام چلاتا ہوں. اللہ نے فرمایا لاٹھی ہے، کہا لاٹھی ہے، زمین پر ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی، فوراً وہ اژدہا بن گیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک سانپ بنا، بڑا اژدہا بنا، زمین پر دوڑتا ہوا نظر آیا. موسیٰ علیہ السلام ہٹ رہی ہیں، دوڑ پیچھے کر. ان کے ہاتھ کی لاٹھی ان کے ہاتھ سے ہی گروائی، وہ سانپ بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹے، دوڑے. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ہاتھ سے پکڑو، یہ دوبارہ سانپ نہیں، لاٹھی بن جائے. اللہ کے کہنے سے انہوں نے ہاتھ لگایا تو لاٹھی بن گئی. اس واقعے سے مجھے صرف اتنا سمجھانا ہے کہ خوف اور ڈر یہ ایمان کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام اب یوں نہیں کہیں کہ کوئی یار اللہ نبی ہو کے بھی اللہ کے علاوہ سے ڈر رہو، یار غیر اللہ سے بھی خوف کر کرو. اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن پھر بھی خوف ہے. تو معلوم ہوا کہ خوف اور ایمان ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے. اسی کو فرما رہے حضور جب صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ نبی کوئی ایمان والا ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مومن ہی کیا نبی بھی ڈرپوک ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ ہمیشہ میدان جہاد میں پچھلی صف میں رہتے، ہمیشہ ڈرپوک تھے. ڈر لگتا تھا، نہیں چاہتا بھائی مرنے، کون چاہتا؟ کوئی نہیں چاہتا. تو ہمیشہ پچھلی صف میں رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایسے گشت لگاتے تھے جب جہاد کے لیے صف بنتی تھی. اب تو ہوتی بموں کی لڑائی، گولیوں کی لڑائی، راکٹ کی لڑائی. پہلے زمانے میں جہاد کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ایسے ہی صف بنائی جاتی تھی جیسے نماز کی صف بنتی. ایک لائن بن گئی، پھر دوسری لائن بن گئی، پھر تیسری لائن بن گئی. ایسی سامنے کافر اپنی لائن بنا لیا کرتے، آمنے سامنے کی جنگ ہوتی، سب بندی ہوتی. تو جو بہت ماہر ہوتے تھے، بہادر ہوتے تھے، ان کو اگلی لائن میں لایا جاتا ہے. اس طرح لائن لگاتے تھے اور
चल कर देखते थे। उन सहाबी को हुजूर ने देखा कि हर मरतबा पीछे ही नजर आता है, कभी पीछे था, आज भी पीछे, फलां मौके पे भी पीछे था, हर मरतबा पीछे रहता। तो हुजूर समझ गए कि जिहाद में हाथ हो जाता है, तश्कील होती तो नाम तो लिखवा देता है, लेकिन लगता है कि डरता है। तो हुजूर ने उसको वहां से पकड़ा और अगली लाइन में खड़ा कर दिया। वो साहबी खुद कहते मेरे तो पाँव के नीचे जमीन निकल गई, मैं तो डरपोक था, पीछे रहा था, लेकिन नबी ने मुझे पकड़ा और अगली लाइन में खड़ा कर दिया, यहाँ तुम्हारी जगह है। अब हुजूर का हुक्म है, पकड़ के लाया तो मार दो करेंगे। जंग शुरू हो गई, उधर से भी तीर आ रहे, इधर से तीर चल रहे, तलवार चलाई जा रही, कुछ हो रहा है। इन सहाबी ने देखा कि एक तीर सामने से आ रहा है, बिल्कुल इनके सीने की तरफ, लेकिन जैसे ही करीब आया वो अचानक तीर मुड़ा जमीन की तरफ और जमीन में धंस गया। तो इनको बड़ी हैरानी हुई कि मेरी मौत सामने चलकर आ रही है, ये क्या हुआ कि करीब आकर तीर अचानक जमीन की तरफ धंस गया, जमीन में घुस गया। तो उन्होंने वहां कोई निशानी लगा दी, जब जंग खत्म हो जाएगी तब देखूंगा इसका माजरा क्या। घंटा 2 घंटे के बाद जब जंग खत्म हुई तो उन्होंने वो जगह ढूंढी और अपनी निशानी को उन्होंने पा लिया, उसको खोदा जमीन को, तो वो तीर एक चूहे में जाकर लगा हुआ था और वो मरा हुआ था। तब इनके अकल ने, इनके दिमाग ने, इनके दिल ने काम किया कि देखो उसकी मौत वहां थी तो जमीन के अंदर भी वो नहीं बच सका और उसकी मौत वाकई हो गई। मेरी मौत नहीं थी तो तीर सामने आते आते भी नीचे की तरफ मुड़ गया। तो इनका यकीन पुख्ता हो गया, जो करता है अल्लाह करता है, इन तीरों से कुछ नहीं। अल्लाह को करवाना था, उनके यकीन, उनको ईमान को मजबूत करना था, ये वाकई हो गया। उसके बाद तो हमेशा वो अगली सब में रहते, जब जंग का मौका आता हमेशा अगली सब में, और जीरा बीरा कुछ नहीं पहनते थे, कुर्ता की भी बटन खोल कर रखते थे, इसलिए उनके यकीन ऐसा बन गया कि नहीं कुछ नहीं होता, हमेशा गला खोल कर रखते थे, अगली सब में खड़े होते। देखो इन सहाबी को, सहाबी हैं, नबी को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी खौफ और डर तबीयत में था। ये दो बातें मैंने इसलिए सुना है ताकि पता चले कि ईमान और डर दोनों एक साथ जमा हो सकते हैं। बड़ा बड़ा अल्लाह वाले, बड़े बड़े वली भी अचानक किसी आवाज से, किसी सदमे से डर सकते हैं। तो वही सहाबी ने पूछा, अल्लाह नबी क्या मुमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हो सकता है। दूसरा सवाल, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुमिन आदमी चोरी कर सकता है? चोरी? फरमाया हाँ भाई, गुर्बत ऐसी चीज है, तंगदस्ती, गुर्बत ऐसी चीज है, हो सकता है मुमिन चोरी भी कर, हो सकता है मुसलमान से गुनाह हो जाए। ऐसे वो पूछता जाए, अल्लाह नबी मुमिन बुज़दिल हो सकता है, मुमिन चोरी कर सकता है, मुमिन फराक कर सकता है? आप फरमाया कर सकता है भाई, कर सकता है भाई, कर सकता है। फिर पूछा मैंने, अल्लाह नबी क्या मुमिन झूठ बोल सकता है? यही सुनाना था मुझे आपको। अल्लाह नबी क्या मुमिन झूठ बोल सकता है? तो आपने फौरन फरमाया मुमिन झूठ नहीं बोलेगा, मुमिन झूठ नहीं बोलेगा, यानी झूठ और ईमान एक साथ नहीं रह सकते। ईमान और डर एक साथ है, ईमान और चोरी ये भी जमा हो सकती है, ईमान और कोई खसलत जमा हो सकती है, लेकिन ईमान और झूठ एक साथ नहीं है। किसी आदमी को झूठ की आदत है, झूठ बोल देता है, इस मतलब है कि ईमान में खोट है, ईमान ठीक नहीं है। और दूसरा गुनाह खयानत, युत्बअुल मुमिनु अलल खिलाली कुल्लिहा, मुमिन के पैदाइशी एतबार से बहुत गुनाह हो सकते हैं मगर झूठ नहीं और खयानत नहीं। खयानत किसको कहते हैं? हमारी और आपकी निगाह में खयानत ये है कि कोई हमें 10-20 हज़ार रुपये मस्जिद के, मदरसे के अमानत कर रख दे और वहाँ हम तुरंत बुरत कर दें, थोड़े हम खयानत, ये भी खयानत है। लेकिन इससे भी बड़ी और खयानतें मौजूद। हुजूर फरमाया खाई नहीं हो सकता आदमी, इससे बड़ी खयानत क्या होगी? इससे बड़ी खयानत ये है कि आदमी आंखों से यूं देखकर बदनजरी करे, यूं कोई देख रहा हो, कोई लड़की, कोई औरत देखी, उस पर निगाह मार के देख रहा है, ये भी खयानत है। यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, खाइनतल अयुन आंखों की खयानत है। जब कोई देखता है तो आदमी नजर झुका लेता है, बड़ा अल्लाह वाला बन जाता है। जब उसको लगता है कोई मुझे नहीं देख रहा तो खूब मजा लेता है और देख देख, ये आंखों की खयानत है। कुरान कहता है ये भी खयानत है, मुमिन में खयानत नहीं। ऐसे ही कोई आदमी आपसे मशवरा तलब करे किसी भी बारे में, आपके दिल में जो सच्ची राय थी वो नहीं थी, कोई ऐसी राय दे दी जिससे सूरह का नुकसान हो जाए, ये भी खयानत है, ये भी खयानत। और आसान मिसाल, आप किसी जगह लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं, आप एक आने वाले, 2 आने वाले, 3 आने वाले आए मस्जिद में
اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. دیکھو ہمارے جماعت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں گے, ان کے لیے خاص طور سے چیز جماعت میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ نے چادر اوڑھی لیٹ گئے, اب دوسرے تیسرے چوتھے ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سو گئے, اب وہ اپنے گھر کی اپنی کوئی راز کی بات کر رہے ہیں اور آپ چپ چاپ کان لگا کے مزے لے کے سن رہے ہیں. یہ بھی خیانت ہے. حضرت خان علیہ الرحمن نے لکھا ہے اگر تم جاگ رہے ہو اور دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں اور ابھی انہوں نے کوئی راز کی بات شروع نہیں کی ہے, تو اس لیٹنے والے پر, آنکھ بند کرنے والے پر واجب ہے کہ ان کو اطلاع کرے کہ میں جاگ رہا ہوں, تاکہ وہ کوئی راز کی بات نہ کر لیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. کوئی ایسی بات وہ کر لے جس کو وہ چھپانا چاہ رہے تھے اور تم نے سن لیا, یہ خیانت ہو جائے گی. اس لیے ظاہر کرے کہ میں جاگ رہا ہوں. کیسے ظاہر کرے؟ کھکانے لگ جائے یا ایک کروٹ لینے لگ جائے, آ کر لگ جائے, ان کو سمجھ ابھی تو جاگ لگے. اس طرح ظاہر کرنا کہ میں جاگ رہا ہوں واجب ہے. اگر نہیں ظاہر کیا اور کوئی راز کی بات کر لی اور تم نے سن لی, یہ خیانت. ناپو, اب اس تھرمومیٹر سے ناپو اپنا کو. تو نبی فرما رہے ہیں کہ مومن میں ہر بیماری ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں, خیانت نہیں. تو بات یہاں سے چلی. حضرت عقبہ بن عامر نے کہا اے اللہ کے نبی نجات کس میں ہے, آخرت میں چھٹکارا کس طرح ہوگا؟ تو 3 باتیں ارشاد فرمائیں. ان میں سے پہلی اپنی زبان پر کنٹرول کرنا, اس لیے کہ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان میں ہے. جھوٹ زبان سے بولے گا, غیبت زبان سے کرے گا, تہمت زبان سے لگائے گا, کسی پر الزام لگائے گا تو زبان سے لگائے گا, حرام خوری کرے گا تو زبان سے کھائے گا, بے شمار گناہ رکھے ہیں. چغلی کرے گا تو زبان سے کرے گا. اور خدا کی قسم ان میں سے ہر گناہ بڑا گناہ ہے. ہر گناہ. جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے, چغلی کرنا بھی بڑا گناہ ہے. ہر ایک پر اگر تحریر کرو تو گھنٹے پر بول سکتے ہیں. جھوٹ پر بھی, چغلی پر بھی, تہمت باندھنے پر بھی, غیبت کرنے پر بھی, بے شمار روایات اور آیات پر بھی, سب بڑے بڑے گناہ ہیں. اس لیے نبی نے فرمایا اے عقبہ بن عامر اگر آخرت میں چھٹکارا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. ہماری اور تمہاری زبان قابو میں نہیں. فالتو بک 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 دن بھر بولتے رہتے, ناجانی بولتے رہتے, فضول گوئیاں کرتے رہتے ہیں, اور کسی کا تذکرہ آ جائے تو فوراً کچھ نہ کچھ تفسیر اس کے بارے کر دیتے. یہ زبان اس کام کے لیے نہیں دی گئی تھی. یہ زبان حق بات بتانے کے لیے, سچی گواہیاں دینے کے لیے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, تلاوت کے لیے, اس مقصد سے زبان دی. بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کی جسامت چھوٹی سی ہے, اس کا جرم اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے. یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور آدمی کے لیے بڑی مشکل اور یہ کہہ لیجیے زحمت کی چیز بھی ہے. لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا. وہ غلام تھا, بدصورت تھا, غلام تھا, کسی کے ماتحت رہتا تھا اور بڑا بدصورت تھا, لیکن اس کی دانائی, اس کی عقل مندی, اس کی ہوشیاریاں, اس کی حکمت کی بات کیسی رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اپنے قرآن میں فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. جس کو اپنے کلام میں اللہ جگہ دے دے وہ کتنا بڑا دانا ہوگا, کتنا بڑا حکیم ہوگا, کیسا ہوشیار ہوگا جس کی باتوں پر اللہ کہے حکمت کی باتیں دیجیے. یہ لقمان جب غلام تھا, اس کے آقا نے اس سے کہا لقمان آج ہمارے گھر میں ایک خاص جگری دوست آ رہا میرا, ایک بکرا ذبح کرو, گائے ذبح کرو, جو بھی جانور رہا ہو, اس کا جو سب سے شاندار گوشت ہوتا ہے وہ لا کر تم پکاؤ اور ہمارے مہمان کو کھلاؤ. اور دھیان کرنا میرا سب سے قریبی دوست ہے, اس سے اچھا چاہیتا دوست نہیں ہے کوئی. لقمان کا جی حضور آپ کا جو حکم ہے وہ کریں گے. تو اس نے جانور ذبح کیا اور پورے بدن میں سے صرف زبان کا گوشت صاف ستھرا کر کے گوٹے بنا کر پکا کر مہمان کو کھلایا. مہمان چلا گیا. پھر کبھی مدت میں کوئی مہمان ان کے یہاں آئے, آقا کے یہاں, آقا پھر بلایا لقمان آج ایک نکما سا آدمی آ رہا ہے, بہرحال ہمارے مہمان ہے, ہمیں اکرام تو کرنا ہی ہے, لیکن مجھے اس سے کوئی الفت نہیں ہے, کوئی نزدیکی نہیں ہے, میرا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے. ایک جانور ذبح کرو اور جو سب سے گھٹیا گوشت ہوتا ہے وہ کھلاؤ, جو سب سے خراب حصہ ہوتا ہے گوشت کا وہ کھلاؤ. آج بھی لقمان نے جانور ذبح کیا اور زبان کا ہی گوشت پکا کے دشمن کو کھلایا. مہمان چلا گیا. اب آقا نے کہا
لقمان تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، جب میرا قریبی دوست آیا تو بھی تو نے زبان پہ گوشت پکایا، آج میرا دشمن آیا میں نے کہا گھٹیا گوشت لانا تو بھی زبان لے کر آیا۔ تو لقمان نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا آقا یہ زبان بہت اچھی بھی ہے اور بہت خراب بھی ہے۔ جب آپ نے کہا سب سے اچھا لانا تو اچھا ہونے کی حیثیت سے لے آیا، جب آپ نے کہا سب سے گندی چیز کھلانا تو سب سے گندی چیز بھی کھلا دیا۔ بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قیمتی نعمت مجھے اور آپ کو زبان کی شکل میں دے رکھی ہے۔ ہم اپنے دل کی باتیں دوسروں سے کر لیتے ہیں، ذکر اللہ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ زبان خراب ہو جائے تو دوزخ میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ گالی بولنا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، کسی کو برے ناموں سے پکارنا، یہ سب گناہ زبان میں ہے۔ ایک صحابی آیا اور کہنے لگے دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ کون نہیں چاہتا؟ کون مسلمان ایسا جو جنت نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں۔ تو اللہ نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے، میں جنت پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے تو بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا، بہت بڑی بات کا سوال کر لیا، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کرے آسان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں پھر آپ نے چند فرض چیزوں کا ذکر کیا، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، حج کیا کرو، فرا کیا کرو، پھر کچھ احکام بتایا۔ اس اخیر میں فرمایا تجھے میں بنیادی چیز بتا دوں، سب سے اہم چیز بتا دوں؟ انہوں نے کہا جی بتا دیجیے۔ تو آپ نے ان 2 انگلیوں سے حضور نے اپنی زبان پکڑی ایسے اور فرمایا اس کو روک کر رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، بس جنت آسان۔ اس لیے کہ آدمی شرک کرتا ہے، کفر یا کلمات کہتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، انکار کرے گا تو زبان سے کرے گا، اس لیے حضور فرمایا اس کو قابو میں رکھنا۔ تو حضرت عقبہ بن عامر کے اس سوال پر کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں چھٹکارا اور نجات کیسے ملے گی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 اپنی زبان پر قابو رکھنا، نمبر 2 اپنے تیرے گھر میں تیرے لیے گنجائش ہونی چاہیے، بولیے سعاقہ بھائی تو تیرے لیے تیرے گھر میں گنجائش ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی بلا وجہ گھر سے باہر مت جایا کرو، کھانا ہے، کمانا ہے، دعوت کا کام ہے، گشت میں جانا ہے، ٹھیک ہے گھر سے باہر جاؤ، جتنا فالتو وقت بچ رہا ہو وہ وقت اپنے گھر میں لگاؤ، یہ مطلب۔ اور ہمارا اور آپ کا جتنا فالتو وقت ہے وہ سب کہاں ہے؟ اڈا پہ، ہوٹلوں پہ، بازار۔ اور نبی کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ جبکہ خیر القرون سب سے بہترین زمانہ، خیر القرون بہترین زمانہ ہے، شر کا نام و نشان نہیں، گناہوں کا نام و نشان نہیں، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے لیے تمہارے گھر میں گنجائش ہونی چاہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر مت جایا کرو۔ آج تو فتنوں کا دور ہے، گناہوں کا یعنی بھرمار ہے، آپ بچنا بھی چاہیں تو نہیں بچ سکتے، بے حیائی کا دور ہے، عورتیں خود سے ننگی ہو گئی ہیں، آپ اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے تو کہاں تک جھکا سکتے ہیں؟ آپ غیبتوں سے بچنا چاہیں تو کہاں تک بچیں گے؟ آپ غیبت نہیں کریں گے تو غیبت سن تو لیں گے ہی۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ بہت اہم نصیحت ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں۔ آپ کو تجارت کرنی ہے، زمینداری کرنا ہے، دکان پر کوئی سودا لینا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنی ہے، نماز کے لیے جانا ہے، گشت میں جانا ہے، ٹھیک ہے ضرورت ہے جاؤ، کوئی کام نہیں ہے تو گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ ہدایت دی، لیکن ہمارا شوق یہ ہے کہ کام کچھ نہیں ہے تو دکان پہ بیٹھیں گے، اڈوں پہ بیٹھیں گے، اب غیبتیں کریں گے، دنیا بھر کے تبصرہ کریں گے، نہ پردھان منتری کو چھوڑیں گے نہ چپراسی کو چھوڑیں گے، جیسے ساری دنیا تمہارے قبضے میں۔ یہ سب لایانی اور فضول ہوئی ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں ان سب باتوں کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، کہاں تک جواب دو؟ کیسی بد نصیبی ہے، آپ سے 5 منٹ مانگے بیٹھ جاؤ، یہاں گشت میں لوگ جمع ہو گئے، دین کی بات ہوگی تو ٹائم نہیں، پاگل ہے بیٹھ 5 منٹ تلاوت کا ٹائم نہیں۔ آپ سے کہا جائے یاسین پڑھ لیا کرو نماز کے بعد، آپ سے کہا جائے 3 تسبیح پوری کر لیا تو بھاری پڑتی ہے، پتہ کیا اچھال سے رکھتا ہے اندر مسجد سے باہر۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر میں اسی کو ٹکائے گا جس سے اللہ کو محبت ہے، جس سے نہیں ہے لاکھ محبت۔ یہ سب وہاں سے چلتی ہے، یاد رکھنا، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے اس کی محبت ہے،
بس سکون اس کو مسجد میں ملتا ہے تو سمجھو کہ اللہ کو اس بندے سے پیار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، موقع نہیں پوری شرح کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت میں میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جب ساری دنیا بلک رہی ہوگی، پریشان ہو رہی ہوگی، سورج اپنی پوری گرمی نیچے طرف کر رہا ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پریشان حال ہیں، اس موقع پر 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پریشانی سامنے نہیں آئی۔ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، رحمت کے جھونکے میں مزہ لے رہے ہوں گے، ان کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ 50,000 برس کا یہ دن کب گزر گئے۔ یہ جو میدان محشر میں کھڑے رہیں گے یہ ایک دن کے لیے نہیں، 50,000 برس کا ایک دن ہے، پورا کھڑا رہنا پڑے گا۔ لیکن جو صادق ہیں، سچے لوگ ہیں، دیندار ہیں، حدیث شریف میں کسرات مکتوبہ، ایسے لگے گا ان کو جیسے ایک فرض نماز پڑھ لی، فرض نماز میں 5 7 10 منٹ لگتے ہیں، ان کو تو یہ 50,000 برس کا دن ایسے گزر جائے گا۔ کیوں گزر جائے گا؟ وہ اللہ کی رحمت میں ہے، سائے میں ہے، مزوں میں ہے، لطف میں ہے۔ جب آدمی مزے اور لطف میں رہتا ہے تو ٹائم پٹ 10 گزر جاتا پتہ نہیں چلتا، اور اگر آنکھ نہ لگے رات کو بیمار ہو جائے تو رات لمبی ہو جاتی ہے، گزرنے کا نام نہیں لیتی۔ اور جب شادی ہوتی ہے تو پہلی دوسری تیسری رات پٹ پٹ گزر جاتی، پوچھو دونوں سے، تو رات کا چھوٹا ہونے کا شکوہ ہو جاتا ہے، رات بہت چھوٹی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ سے عشق ہوتا ہے، ان کو رات بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، تلاوت کرتے کرتے، تہجد پڑھتے پڑھتے یہ نہیں پتہ چلتا رات گزر گئی۔ تو محبت اور عشق، الفت، مزہ اور لطف ایک ایسی چیز ہے، ٹائم تو وہی رہے گا لیکن وہ ٹائم کا گزرنے کا احساس نہیں رہے گا۔ تو 50,000 برس کا وقت ہی، لیکن وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کب گزر گیا، ایک فرض نماز پڑھنے کی طرح۔ ان 7 قسموں کو تو میں نہیں گنوا سکتا، ان میں سے پہلی چیز ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہو، ہر وقت مسجد سے ہٹکا رہتا ہو، جو مسجد کے انتظار میں رہتا ہو۔ یہ ایک قسم ہے ان میں سے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے۔ اب سب جائزہ لو اپنا، ہم سب کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے یا مسجد سے بھاگنے میں لگا رہتا ہے؟ ترازو دے رہا ہوں، تھرمامیٹر دے رہا ہوں، اپنا اپنا قلب خود جھانک کر دیکھو، اپنے دل کا خود محاسبہ کرو کہ دل کیسا ہے، مسجد کو پسند کرتا ہے، مسجد میں رہ کر سکون پاتا ہے، مسجد میں 2 منٹ بیٹھ من کرے کہ نہ کرے، خود اپنے حساب کو کرو۔ مسجد زمین پر، یاد رکھنا، مسجد زمین پر اللہ کی زمینوں میں، ٹکڑوں میں سب سے بہترین حصہ ہے، سب سے بہترین حصہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک یہودی عالم آ گیا، یہودی عالم۔ یہ یہودی جو عالم آیا کرتے تھے کچھ ایسے سوالات کرتے تھے جن کے ذریعے یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے یا نہیں، جب ایسے جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، تورات کے عالم ہوتے تھے، تو منشا یہ ہوتا تھا کہ بعض سوالات ایسے کریں جن سے یہ پتہ چلے کہ یہ نبی ہے یا نہیں۔ تو ایک عالم آیا اور اس کا منشا یہ جانچنا چاہ رہا تھا، آ کر کہنے لگا بتائیے کہ زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں کون سی ہیں، سب سے پسندیدہ بہتر جگہ کون سی ہے، اور سب سے مقبول علاقے کون سے بتا دیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کا علم آئے گا، جبرائیل آئیں گے تو میں بتا سکتا ہوں، ابھی فی الحال مجھے نہیں معلوم۔ اب غور کرو، آج کا مول صاحب، آج کا میاں جی، آج کا تبلیغی 4 مہینے لگانے والا جلدی سے یہ بات پہ تیار نہ ہو کہ نو کہہ دے یار منہ پتہ نہ۔ اور اللہ کے نبی جن کے پاس سارے نبیوں سے زیادہ علم ہے، سارے نبیوں سے زیادہ علم ہے، لیکن ایک بات ان کو معلوم نہیں، کیا کریں؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ بس معلوم ہو کہ سارا علم کسی ایک کے پاس آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یوں کہہ دینا کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ بڑا سے بڑا عالم کہے گا صاحب یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، اس کی مجھے تحقیق نہیں، مفتیوں سے پوچھو، بڑا عالم سے پوچھو، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن آج کا مسلمان دیندار سب سے بڑا مفتی ہے، پھٹ کر کے جواب دے دیتا ہے، انتظار ہی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں، اپنی شرم محسوس کرتا ہے یہ کہنے میں کہ مجھے معلوم نہیں۔ پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی،
دعوت تبلیغ کے ساتھی بھی، حالانکہ فوراً کہنا چاہیے کہ مجھے اس مسئلے کی تحقیق نہیں ہے، یہ میرا میدان نہیں ہے، آپ مفتیوں سے پوچھو، آپ علماء سے پوچھو، اس سلسلے مجھے معلومات نہیں۔ دین میں اور مسلمانوں میں ایک بڑی خرابی اس لائن سے بھی آئی، ہر ایک مفتی بنا ہوا ہر ایک مسئلہ بتا دیتا ہے جلدی سے، تو صرف مولوی صاحب کو بھی اجازت نہ ہے مسئلہ بتانے، جلدی سے موٹا موٹا جو مشہور مسئلہ انہیں تو بتا سکیں، لیکن جو باریک مسئلہ ہوتے ہیں، کچھ اختلافی مسئلہ ہوتے ہیں، ان میں مولویوں کو بھی اجازت نہیں بولنے کی، مفتیوں سے رجوع کرو۔ تو بہرحال حضور سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ زمین کا کون سا حصہ اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو نبی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، جبرائیل آئیں گے تو معلوم کر کے بتاؤں گا۔ جبرائیل آ گئے، حضور نے فرمایا جبرائیل دیکھ رہے ہو یہ بیٹھا ہوا ہے یہودی عالم ہے اور یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ زمین پر سب سے قیمتی حصے کون سے ہوئے، سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے، مقبول جگہ کون سی، پوچھ رہا ہے، مجھے تو نہیں معلوم، تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ۔ جبرائیل نے کہا لا ادری، میں بھی تو نہیں جانتا، یہ تو اللہ کی من کی بات ہے، اللہ کو کون سی جگہ پسند ہے کون سی جگہ پسند نہیں، تو اللہ کے اندر کی جو چیز وہ مجھے کیا معلوم، لیکن اے اللہ کے نبی میں بھی جاتا ہوں اور پوچھ کر آتا ہوں، آپ بتا دو۔ تو جبرائیل کا آنے جانے میں کون سے جہاز کا ٹکٹ لینا پڑتا تھا، گئے آئے، وقت بھی نہیں لگا، کہنے لگے اللہ فرما رہے ہیں ان احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، اللہ کے نزدیک زمین میں سب سے محبوب علاقے، سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں، اور سب سے مقبوض علاقے اور جگہیں بازار ہیں۔ اب غور کر دیکھ لینا، ہماری مسجدیں ویران ہیں، آبادی کی کوئی شکل نہیں ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی دو چار پرانے بڈھے جن کو لگتا ہے کہ اب تو ہم دو چار دن کے مہمان ہیں بس وہ رخصت ہونے والے وہی نظر آئیں گے، نوجوان تو مسجدوں سے محروم ہو گئی۔ مسجد محروم نہیں ہوئی، در حقیقت یہ نوجوان اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کوئی نہ ہے تب بھی اللہ کا گھر ہے، سب آ جائیں تب بھی وہ اللہ کا گھر ہے، وہ تو برکت کی جگہ ہے۔ محرومی تو ہماری ہے کہ ہم اور ہماری اولاد مسجد نہیں آئے۔ یہ نوجوان تو ایسے غافل ہو گئے جیسے ان کے لیے اذان ہی نہیں ہو رہی، انہوں نے سنا ہی نہیں، 5 وقت مؤذن پکار رہا، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کرو، ان کے کانوں پہ جوئے نہیں رہی تھی، کوئی نہیں آتا۔ حیرانی ہوتی ہے مجھے، کئی مرتبہ گاؤں دیہاتوں میں اتفاق ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی قسم 5 آدمی 4 آدمی 3 آدمی، وہ بھی بوڑھے بوڑھے سے جو کھانستے ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں، وہ مسجد میں فرض نماز میں بس۔ اللہ کے بندو یہ مسلمانوں کا حال ہے، نماز کا حال ہے جو سب سے اہم فرض ہے، سب سے اہم فرض، بات کی چیزیں بعد میں ہیں لیکن سب سے اہم اور بڑا فرض ہے نماز، اس کا حال یہ ہے تو دوسرے فرائض کا حال کیا ہوگا؟ تو بل یہ صاحب کا بھائی تو اے عقبہ، اگر تجھے آخرت میں نجات چاہیے، چھٹکارا چاہیے، تو پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زبان قابو میں رکھو، فضول مت بولا کرو، نایانی مت بولا کرو، غیبتیں مت کیا کرو، ایک دوسرے پہ الزام مت لگایا کرو، چغلی مت کیا کرو، کتنے گناہ ہیں، زبان کو کنٹرول میں رکھو، صرف اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، دین کی بات کرو، ورنہ خاموش، زبان پر تالا لگاؤ۔ نمبر 2، تمہارے لیے تمہارے گھر میں گنجائش ہونی چاہیے، یعنی فضول لا یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت جائے کرو، گھر کا بھی حق ہے، تھوڑا وقت گھر میں بھی دیا کرو، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بڑھایا کرو، بیوی کا ساتھ دیا کرو، یہ بھی تو سنتیں ہیں۔ جو ہمارے دیندار لوگ ہیں ان کو اور سنتیں یاد آ جاتی، کھانے کی سنت یہ ہے، پینے کی سنت یہ ہے، پگڑی باندھنے کی سنت ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلی اور بڑی سنتیں تو یہ ہے کہ گھر میں اپنی بیویوں کا بھی ساتھ دیا کرو، کام میں ہاتھ بٹایا کرو، نہ اب تمہیں 4 منٹ لگا لیں میرے کوٹ خراب ہو جائے تو میں کیا کروں؟ کیا دین کا مذاق مت کرو، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، میرے اور آپ کا شوق کا نام دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کی جو سنت ہے، وہی سب سے بڑا دین ہے، اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ نبی کا تو کیا، آپ کے گھر میں کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے، حضرت عائشہ کبھی مذاق فرمایا کرتی تھی تو آپ بڑی خوش دلی سے برداشت کر لیا کرتے تھے، ہمارا کام بگڑ گیا۔ اور آخری چیز، کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے، آخری چیز ارشاد فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِي، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِي، اے عقبہ بن عامر، اگر تجھے آخرت میں نجات چاہیے تو اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، یاد کر لیا کرو جوانی کے گناہوں کو۔ اب بوڑھے ہو گئے، خیال کرو جوانی میں یہ بتائیے کہ یہ قصور ہوا ہے، یہ بد نظریاں ہوئی ہیں، فلاں ہوئی ہے،
اب اس کے علاوہ کیا حال ہے کہ ہم خدا کے سامنے روئیں، راتوں کو گڑ گڑائیں، اے اللہ پورا وقت گزر گیا، جوانی گزر گئی، تجھے راضی نہیں کر سکے، اب چند دن رہ گئے مولا اپنی رضا میں عطا کرنے کے، رونا دھونا۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، یوں نہیں کہیں گے نالائق جب کچھ بس کی نہیں رہا تو اب میرے دربار ہے، ایسا کبھی نہیں کہیں گے۔ 80 سال کا گنہگار آخری دنوں میں توبہ کرے تو اللہ منتظر ہے، اللہ کہہ رہا آ جاؤ، میں تو اسی کام کے لیے ہوں، میں تو تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا کہ کب آگے توبہ کرے، کب میری طرف پلٹے گا۔ اب تو میری طرف پلٹا ہے تو مجھے بہت محبوب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما کر اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ایسی تو کسی کی شان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں کوتاہی کر دے، چوری کر دے، ڈاکہ ڈال دے، کسی بچے کا قتل کر دے، وہ رو رو پریشان ہوتے زیادہ زیادہ اتنا ہوگا کہ معاف کر دے گا، بس اتنے تو، لیکن ہم اس کو اپنا جگری دوست بنانے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ وہ ہے جو گنہگار بندوں کو معاف فرما کر اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، حبیب ہو جاتا ہے۔ تہجد گزار تہجد سے نہیں ہوا، اشراق پڑھنے والا اشراق سے نہیں ہوا، اور اوابین پڑھنے والا اوابینوں سے اللہ کا محبوب نہیں ہوا، تلاوت کرنے والا ہو سکتا ہے تلاوت سے اللہ کا حبیب نہ بنا ہو، لیکن توبہ اور استغفار کرنے والا، رونے والا، ایک ساتھ میں 1 منٹ میں اللہ کا حبیب بن جائے۔ اس لیے سب ساتھی اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کے حضور میں رویا کریں۔ گناہ بے شمار گناہ زمین پر ہو رہے ہیں، شاید ہی کوئی گناہ سے بچ رہا ہو جو زمین پر نہ ہو رہا ہے۔ اس وقت خاص اہتمام کی ضرورت ہے، توبہ کی، استغفار کی، رونے کی۔ جو کچھ زمین پر بدلاؤ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے، سب گناہوں کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک زلزلہ کا جھٹکا آیا، معمولی سا جھٹکا آیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک روایت میں حضرت ابن عباس نے دوسرے لوگوں کو پوچھا کہ نبی یہ زلزلہ کیوں آیا؟ فرمایا اللہ تم سے توبہ چاہتا ہے، اللہ تم سے توبہ چاہتا ہے، اس لیے تھوڑی سی جھنجھناسی اور ہلاسی تمہیں لگائی ہے مطالبہ کرنے کے لیے، میں تھوڑا سا ناراض ہو رہا ہوں، تھوڑا سا جھٹکا رہا ہے، اور اگر وہ زیادہ ہی ناراض ہو جائے گا تو آبادی کی آبادیاں پلٹ جائیں گی۔ حضور فرمایا یہ جو کچھ ہو رہا ہے حکومت کی سطح پہ ہو رہا ہو یا ہمارے دوسرے ملکی بھائیوں کی طرف سے ہو رہا ہو، فلاں کی طرف سے ہو رہا، جو بھی حالات ہیں، قرآن یہ کہتا ہے یہ سب تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وما اصابكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ سب قرآن کی آیت ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر جو کچھ تم بدلاؤ دیکھو یہ سب تمہارے گناہ بدلتے، نہ مودی کچھ کر سکتا ہے، نہ بی جے پی کچھ کر سکتی ہے، نہ کوئی اور حکومت کچھ کر سکتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے تمام بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، تم بادشاہوں کو برا نہ کہو، تم تو توبہ کرو، استغفار کرو، یہ سب تو میرے قبضے میں ہے، اگر تم مجھے راضی کر لو گے تو میں ان سب کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا۔ یہ حدیث قدسی کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ تو مودی کیا چیز ہوگی؟ وہ بھی انسان ہے بھائی۔ اگر اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ مودی تو ہمارا مہربان بن جائے گا، یہ بی جے پی تو ہماری خدمت گار بن جائے گی۔ اور اگر اللہ ناراض رہا، تمہاری من پسند پارٹی اگر حکومت میں بھی آ گئی، تمہاری من پسند جس کو تم پسند کرو، کانگریس ہے، فلاں مجھے نہیں پتا کون ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو وہ حکومت میں آ جائے اور اللہ ناراض ہے تو وہ بھی تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ بھی ان سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور اگر ناراضی ہو گیا تو ان سے بھی اللہ تمہاری خدمت کا کام لے لے۔ تو جو ہمارا کام وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ نظام کو بدل دے، حالات کو درست کر دے، اور ہمارے مساجد اور مدارس سے سب محفوظ ہو جائیں، مسلمانوں پر کوئی آنچ نہ ہے۔ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی، اللہ کو ناراض مت کرو۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر زمین کے حالات بھی بدلتے ہیں، آسمانوں کے حالات بھی بدلتے ہیں، سب کے ہی تیور بدل جاتے ہیں۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا پھر کسی سے کوئی ڈر ہمیں نہیں ہوگا۔ من کان للہ کان اللہ ہو گیا، جو اللہ کو ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا، اور جس کا اللہ ہو جائے سارا جہاں اس کا ہو جائے گا۔ تو بات میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں، چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ 6:45 تک آپ کی بات کرنی ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر بندہ یہ غور کرے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔
پھر کہا ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے۔ اور حدیث اللہ سے یہ نکلا تھا جو نجات چاہتا ہو 3 باتوں کا اہتمام کر لیں۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت، تو سب ساتھی کریں انشاءاللہ فالتو بات نہیں کیا کریں، بس اللہ کا نام لیا، سبحان اللہ، تسبیح پڑھ لی، فالتو نہیں۔ غیبتوں میں کیا رکھا ہوا ہے، بہتانوں میں کیا رکھا ہوا ہے، کسی کا ذکر کرنے سے کیا مزہ ملتا ہے؟ ذکر کرنا تو اللہ کرو، نام ہی لینا زبان پر اللہ کرو، اس کا تیرا میرا نام لینے سے ملتا کیا ہے؟ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ گھروں میں اپنا زیادہ وقت لگاؤ، باہر مت بیٹھا کرو، تمہارے اڈے آباد رہتے ہیں۔ سیکھ بھی چلے جاؤ، صبح 4 بجے مسلمان کھڑے ہوتے سب سے پہلے چائے کے ہوٹل پر اخبار مانگتا ہے، منحوس ہے وہ آنکھیں جو صبح جاگ کر سب سے پہلے اخبار دیکھتی ہوں، بری ہے، منحوس ہے، بھول جائے وہاں کی سب سے مقدس آنکھیں وہ جو صبح ہوتے ہی اللہ کے سامنے روتی ہوں، قرآن پر ان کی نگاہ پڑتی ہے۔ اچھی آنکھیں تو وہ ہے جو صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں، 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پھر موقع ملا تو ذکر میں لگ گئے، پھر موقع ملا تو تلاوت کر لی۔ سب سے بہتر آنکھ وہ ہے، اتنی خبیث اور منحوس ملعون ہے وہ آنکھیں جو صبح جاگتے ہی گناہ کر لیں۔ سوچا کرو یہ وقت تو گزر ہی جائے، یہ کسی کو روکنے سے روک تھوڑی رہا ہے۔ زندگیاں سب کی پورے ہو رہی ہیں، بادشاہ بھی مر گئے، وزیر بھی چلے گئے، مالدار بھی چلے گئے، بڑے بڑے ٹھاک والے چلے گئے، کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہم اور تم بھی چلے جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی چلے گئے، بزرگ بھی چلے گئے، سب چلے گئے، ایک دن ہم بھی چلے گئے۔ اس لیے کچھ وقت اپنے گھروں کے لیے بھی فارغ کرو، کام ہے تو باہر، اپنے گھر میں بیویوں کا ہاتھ بٹاؤ، بچوں کے ساتھ کھیلو، محبت سے بچوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، ثواب۔ اور آخری چیز کیا فرمائی گئی؟ مبکی علی خطیئتی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیا کرو، توبہ کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دین کی یہ باتیں صرف تقریر سے نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہماری طبیعت بنے، اس کے لیے تشکیل کے لیے 10 منٹ رکھی گئی ہیں، کوئی جانے کی فضا نہ بنائے، تشکیل ہو رہی